ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اسی چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔ کیا پتہ چلا؟ یہ ہے جی وہ خوبصورت مقام کہ جدھر آپ جا کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آج امت ٹکڑوں میں کیوں بٹی، گروہوں میں کیوں بٹی، کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے ریچولز کو بنیاد بنا کر اپنی نمازوں کے طور طریقے کو بدلنے لگے۔ اصل نماز وہی ہے، رکعتیں بھی ایک ہی جتنی ہیں، رکوع بھی ایک ہی ہے سب کا، سجدے بھی دو ہی ہیں ایک رکعت میں، شروع میں کھڑا ہونا بھی ہے، سلام بھی ہے، صرف 19-20 کی چھوٹی چھوٹی جس کو آپ راجح اور مرجوح کا فرق کہیں گے۔ ایک امام کی رائے میں زیادہ زور ہے، دوسرے کی کم، ان کی بھی دلیل قرآن سے حدیث ہے، ان کی بھی قرآن حدیث ہے، آج امت کو توڑ کے رکھ دیا۔ یہ جرم عظیم ہے۔ آپ مسجد کے باہر اگر یہ لکھتے ہیں نا کہ یہاں فلاں مسلک والا آئے اور فلاں نہ آئے، ایک مسجد کی تصویر بہت عرصہ تک ہمارے پاس رہی، کسی جگہ دکھائی بھی تھی کلاسز میں، مسجد کے باہر لکھا ہوا ہے، فرقوں کے نام ہے، میں نہیں بولتی، بیکار باتیں، کیا فائدہ، یہ فرقے والا پاؤں نہ رکھے مسجد میں۔ بھئی ابا جی کی ہے آپ کے مسجد، یہ جائیداد میں ملی تھی، یہ آپ نے مسجد کو کیا بنا لیا، یہ آپ کی نہیں ہے۔ سورۃ جن میں آپ پڑھیں گے مساجد اللہ کی ہوتی ہیں، کسی کا رائٹ نہیں ہے اس مسجد میں اپنی مرضیاں کرنے کا۔ آپ اللہ کے دین کو اس کی اصل شکل پہ رکھیں گے تو سب کی مسجد ایک ہوگی، قرآن اور سنت، کیونکہ سب مسلکوں نے قرآن اور سنت سے چیزوں کو لیا، لہٰذا ان ناموں کو کاٹنا پڑے گا، اور اس کے لیے عاجزی چاہیے۔ اس کے لیے بڑے بینیفٹس بھی ہوتے ہیں نا، ہر ایک اپنی مسجد کا چودھری، ہر ایک اپنی مسجد کا ڈائریکٹر، کوئی مسجد کا امام۔ اب وہ سارے سابقے لاخ کے اتریں تو پھر تو ہماری کوئی قدر ہی نہ رہی۔ اتھارٹی میں بھی بڑی قدر ہے، ہمارے ہاتھ میں چابیاں، ہم چاہیں گے تو کھولیں، نہیں کھولیں گے تو نہیں کھولیں۔